السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة۔ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے
حسین کیے رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے ماں حسین دی آقا دی دھیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے حسن گودے نبی چ پلیا حسن گودے نبی چ پلیا حسین راہ نبی تے چلیا اہل بیت دا سونا جیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے صبر بھی جس تے ناز کردہ صبر بھی جس تے ناز کردہ نہیں صابر حسین ورگا سب کچھ سہ کے نہ کیتا سیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے، ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے اور ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے، داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے، جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عروج عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پستی عطا کر دیتا ہے۔ درود و سلام قائد و جہاں امام الاولین امام الآخرین سیدنا احمد مجتبی حبیب کبریا خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ لا یمکن الثنا مکین غنبت خضرا صلی اللہ علیہ وسلم پر قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات، مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور ہم اس کے گھر میں بیٹھ کر کے جمعۃ المبارک کو ادا کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، محرم الحرام کا مہینہ جس کا آغاز ہو چکا ہے، 4 حرمتوں والے مہینوں میں سے ایک مہینہ حرمت والا محرم کا مہینہ ہے۔ محرم اسلامی سال کا آغاز بھی محرم سے ہوتا ہے اور محرم کی پہلی تاریخ 1 تاریخ، جس سے
اسلام کی تاریخ کا اور اسلامی سال کا جو آغاز ہوتا ہے وہ شہادت سے ہوتا ہے کہ یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور اسی طرح 10 محرم الحرام کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہادت نوش کرتے ہیں۔ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس عشرے کو فاروق و حسین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پچھلے خطبہ میں ہم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا۔ یہ خطبہ بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ان موضوعات کا مقصد کیا ہے؟ ان موضوعات کو رکھنے کا معنی کیا ہے؟ کوئی عمل دی گل کریے، کوئی نماز دی گل کریے، کوئی روزے دی گل کریے، اجر و ثواب ملے۔ ان موضوعات کو بیان کرنے کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ ہم اتنے دور دراز سے چل کے آتے ہیں، کوئی عمل کی بات سیکھ کر کے لے کر کے جائیں جس سے ہمیں ثواب ملے۔ تو میں آپ کے سوال کا جواب دینے لگا ہوں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں محبتہم فرض واجب یوجر علیہ۔ آپ فرماتے ہیں اہل بیت سے محبت رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، صرف فرض نہیں ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اور جو بندہ اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کے دل میں اہل بیت کا پیار ہے، اہل بیت کی محبت ہے، تو اس کو ملے گا کیا؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں جیسے بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے، جیسے بندہ قرآن پڑھتا ہے اس کو اجر ملتا ہے، روزہ رکھتا ہے اس کو اجر ملتا ہے۔ آپ فرماتے اسی طرح یوجر علیہ، جو بندہ اہل بیت سے پیار کرتا ہے، اپنے دل میں اہل بیت کی محبت رکھتا ہے، اس محبت کی وجہ سے اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ معنی یہ ہے اہل بیت کا ذکر کرنا، اہل بیت کا تذکرہ کرنا، اہل بیت سے پیار رکھنا، اہل بیت سے محبت رکھنا، ان کے واقعات کو بیان کرنا، ان کی شان کو بیان کرنا، یہ محبت ہے، اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ واجب ہے، اور اللہ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نامی اسم گرامی نبی علیہ السلام نے رکھا، اور خود آپ کا نام حضرت حسین رکھا گیا، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ ہے۔ آپ شعبان 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں آپ جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ 1 سال چھوٹے ہیں، حضرت حسن آپ سے 1 سال بڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی عمر 5 یا 6 برس تھی۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تب آپ کی عمر 5 سے 6 برس تھی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، آپ کی شان، رفعت اور بلندی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر خود بیان فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ تعالیٰ نے رجس کو، ناپاکی کو اہل بیت سے دور کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، آپ توجہ فرمائیں گے تو حضرت صدیقہ کائنات، حضرت اماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں اور شان بیان کر رہی ہیں، اور خود روایت کر رہی ہیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اماں جان فرماتی ہیں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ایک چادر اپنے اوپر اوڑھی ہوئی ہے
دھاری دار کالے رنگ کی چادر، لکیروں والی، کالے رنگ کی لکیروں والی چادر نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر اوڑھی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا، فجاء الحسن بن علی، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے ہیں، فدخل معہ، حضرت حسن کو آپ علیہ السلام نے اس چادر میں شامل کر لیا، اس چادر کے اندر ڈال لیا ہے۔ ثم جاء الحسین فادخلہ، پھر حضرت سیدنا امام حسین آئے، آپ نے حضرت حسین کو بھی اپنی چادر کے اندر چھپا لیا ہے۔ ثم جاء علی، پھر حضرت علی آئے، فدخل معہ، حضرت علی کو بھی آپ نے اپنی چادر کے اندر چھپا لیا ہے۔ ثم جاءت فاطمہ، پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آئی ہیں، آپ نے حضرت فاطمہ کے اوپر بھی وہی چادر کو اڑا دیا ہے، آپ کو بھی چادر کے اندر داخل کر دیا، اور پھر رب کبریا سے دعا کی، التجا کی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت، یہ میرے گھر والے، یہ میرا گھرانہ، یہ میرے اہل بیت۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ حضرات گرامی قدر، ہر انسان کو یہ حکم ہے کہ اس نے گناہوں سے دور رہنا ہے۔ مجھے حکم ہے کہ پلیتگی سے، گناہوں سے دور رہنا ہے۔ آپ کا حکم ہے کہ ناپاکی سے دور رہنا ہے۔ کوئی مفتی ہے تو حکم یہی ہے، کوئی علامہ ہے تو حکم یہی ہے، کوئی امام ہے تو حکم یہی ہے۔ سب کے لیے یہ حکم ہے کہ تم نے ناپاکی سے، تم نے نجاست سے دور رہنا ہے۔ لیکن جب باری اہل بیت کی آئی ہے، رب کبریا نے اعلان کرتے ہوئے کہہ دیا، انما یرید اللہ، اللہ نے ارادہ فرما لیے، اللہ نے فیصلہ فرما دیے، سب کو یہ کہا تم نے ناپاکی، نجاست، گناہوں سے دور رہنا ہے۔ باری اہل بیت کی آئی، اللہ نے اعلان کر دیا، او پلیتگی، نجاست، گناہ ہو، تم نے میرے نبی کے اہل بیت سے دور رہنا ہے، ذرا پیچھے ہٹ کے رہنا ہے۔ یہ میرے نبی کے اہل بیت ہیں، یہ میرے نبی کی، یہ میرے نبی کے گھر والے ہیں۔ حضرات گرامی کے توجہ میری طرف رکھیے گا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بارہا مرتبہ نا ان چاروں کا ذکر فرماتے ہوئے محبت کا اظہار کیا۔ آپ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی و فاطمہ والحسن والحسین۔ آپ نے ان چاروں کا نام لیا اور چاروں کا نام لے کر کے اعلان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، انا حرب لمن حربان، اے جو ان چاروں سے لڑے گا اس کی لڑائی ان سے نہیں ہے، مجھ محمد علیہ السلام سے ہے۔ اور آپ نے آگے اعلان کر دیا، آپ فرماتے ہیں جو ان چاروں سے پیار کرے گا ان کا پیار ان چاروں سے نہیں ہے، مجھ محمد علیہ السلام سے پیار ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو حضور علیہ السلام سے پیار کرتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اہل بیت سے بھی پیار کرے، صحابہ سے بھی پیار کرے، کیونکہ یہ نسبت حضور علیہ السلام کی۔ گھرانہ کس کا؟ حضور کا۔ بولو، گھرانہ کس کا؟ اور یارانہ کس کا؟ حضور کا۔ ہم محبت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کا گھرانہ ہے۔ آئیے آج بالخصوص سیدنا امام حسین کا تذکرہ کرنے، توجہ آپ میری طرف رکھیے، اور آپ کو جو بات پسند آئے تو محبت کا آپ نے اظہار کرنے۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، پیغام آیا، پیغام آیا، آقا آپ کی بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے آپ کو نواسا عطا فرمایا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بڑی تیزی سے خوشی کے عالم میں چلتے ہوئے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے اندر پہنچتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت امام حسین کو یوں اپنی گود کے اندر اٹھا لیا ہے۔ حضرت امام حسین نے یوں ننی آنکھیں کھول کر کے اپنے نانا کے چہرے کی زیارت کی ہے، اور مینوں ایویں آکھن دیو اکھ کھولیے تے اس چہرے دی زیارت کیتی گے جس چہرے نو امام دی حالت دے وچ تک لیتا جاوے اللہ اس دے اوتے جہنم دی اگ نو حرام کر چھڑدا ہے۔ بس اتنا صحیح چلیں گے میرے ساتھ تو میں بھی ذرا سلو ہو جاتا ہوں، اگر آپ اتنا صحیح چلیں گے ذرا ایڈوانس کے سبحان اللہ بولیا کرو، سبحان اللہ تیا کیا کرو نا حضرات کیا میں توجہ میری طرف رکھیے۔ آپ نے اب مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے، توجہ میری طرف رکھیے۔ حضرات گرامی قدر حضرت امام حسین نے میرے آقا کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ میرے آقا حضرت حسین کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنکھیں ملی ہیں، نگاہوں سے نگاہیں ملی۔ سبحان اللہ میں قربان جاؤں۔ ابھی تھوڑی دیر اب اذان دینے کا وقت آیا ہے، اذان دینے کا وقت آیا ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا جاؤ بلال کو بلا کر کے لے کر کے آؤ، بلال کعبے میں اذان دیتا ہے، آج حسین کے کان میں آ کر کے اذان دے۔ آپ نے یہ نہیں کہا جاؤ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بلاؤ، مسجد نبوی میں اذان دیتا ہے، آج حسین کے کان میں آ کر کے اذان دے، بلکہ میرے آقا نے روایت کے مطابق خود سیدنا امام حسین کے کان میں اذان دی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری ہے، ابھی گڑتی دینے کا وقت آیا ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا جاؤ شہد لے کر کے آؤ، شہد حسین کے منہ کے اندر ڈال دیتے ہیں، بلکہ میرے آقا نے ایک کھجور کا حصہ لیا، اس کو اپنے منہ کے اندر چبایا، جب وہ لعاب بن گیا میرے نبی نے وہ لعاب دہن نکالا، حضرت امام حسین کا منہ کھولا، حضرت امام حسین کے منہ کے اندر میرے آقا نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ مجھے کہنے دیجئے حضرت امام حسین کے پیٹ کے اندر جو سب سے پہلی غذا پہنچی ہے وہ میرے نبی کا لعاب دہن پہنچا ہے، اور یہ وہی لعاب ہے جو جب صدیق کی ایڑی پر لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے۔ مولا علی صدیق کی آنکھ پہ صدیق کی ایڑی پر لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، مولا علی کی آنکھ پہ لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، اور اگر کڑوے کنویں میں گر جائے اللہ کڑوے کنویں کو میٹھا کر کے رکھ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میں کس بات کا ذکر کروں حضرات گرامی قدر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی نا آپ پیدا ہوئے، حضرت شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا خود اپنی مرضی سے نام رکھ دیا۔ حضرت امام حسین کا نام پہلے اور رکھا گیا، اور ایک روایت کے مطابق ایک کا نام حمزہ رکھا، ایک کا نام جعفر رکھا، ایک روایت کے مطابق حرب رکھا، مختلف روایات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کا نام رکھ دیا۔ تھوڑی دیر گزری ہے، عرصہ گزرا کچھ، جبریل آ گئے، پیغام لے کر آ گیا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے آ کر کے عرض کرتے ہیں آقا رب کا پیغام لے کر کے آیا ہوں، اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ میرے نبی پیغام لے کر کے حضرت علی کے پاس چل دیے ہیں، حضرت علی کو جا کر کے پیغام سنایا، علی بتلانا نام کیا رکھا ہے؟ آقا نام یہ رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں نام تبدیل کرنے پڑیں گے۔ اللہ نے پیغام بھجوایا ہے، اللہ نے حکم فرمایا ہے، ان اللہ امرنی ان اغیر اسم ہذین فسماہما حسنا و حسینا۔ اللہ نے پیغام حکم فرمایا ہے، اور میرا سہنا نبی جائیے اپنے دونوں نواسوں کا نام تبدیل کر دیجئے، ایک کا نام حسن رکھ دیجئے، دوسرے کا نام حسین رکھ دیجئے۔
تسی اج فخر کر دیو انہا نام رکھیے پنڈ دے امام نے، اس بچے دا نام رکھیے پنڈ دے مفتی نے، اس بچے دا نام فلاں اللہ دے ولی نے رکھیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے محبت دیکھیے عظمت دیکھیے، اللہ خود اعلان کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ نام میں نے رکھنے ہیں، یہ نام میں نے اپنے پاس محبت سے رکھے ہوئے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک آپ کو پہلے کسی بھی شخص کا نام نہ حسن ملے گا نہ حسین ملے گا، بڑے بڑے نام آپ کو ملیں گے، لیکن کسی نبی کا، کسی نبی کے صحابی کا نام آپ کو حسن و حسین نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اللہ نے یہ دونوں نام چن کر کے رکھے ہوئے تھے، میرے نبی کے نواسے ہوں گے ان دونوں کا یہ نام رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرات گرامی قدر میرے آقا فرماتے ہیں، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا احبہ اللہ، کائنات کا پروردگار اس بندے سے پیار کرے گا۔ حضرات گرامی قدر معنی یہ ہوا حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کی جو محبت ہے وہ فرض ہے، واجب ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے جو حسن و حسین سے پیار کرتا ہے اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کی احادیث رکھوں۔ آپ علیہ السلام نے پیار فرمایا حضرت امام حسن سے، حضرت امام حسین سے پیار فرمایا، اور کس انداز کا پیار فرمایا ہے۔ میرے آقا ایک روز نہ ایک دعوت کے لیے جا رہے ہیں، دعوت کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں نا مدینہ کی گلی کے اندر، مدینہ کی گلی میں میرے آقا نے حضرت حسین کو دیکھا، حضرت حسین کھیل رہے ہیں۔ میرے آقا نے جب حضرت امام حسین کو دیکھا میرے آقا رک گئے، میرے آقا حضرت امام حسین سے پیار کرنے لگے ہیں، حضرت حسین کو ہنسانے لگے ہیں، حضرت حسین سے پیار کرنے لگے ہیں۔ اور روایت میں محبت کا انداز صحابہ نے نوٹ کر کے بیان کیا، کہا ایک ہاتھ یوں رکھا ہے، ایک ہاتھ ٹھوڑی میں رکھا ہے، میرے آقا نے لبوں سے لب لگائے ہیں، حضرت امام حسین کو چوم لیا ہے، اور میرے آقا نے جملے ارشاد فرمائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگلے الفاظ حضور فرماتے ہیں، احب اللہ من احب حسینا۔ الفاظ پر غور کریے گا، احب اللہ من احب حسینا۔ اے اللہ تو اس بندے سے پیار فرما جو حسین سے پیار کرتا ہے، جس کے دل میں حسین کا پیار ہے تو اس کو اپنا پیارا بنا لے، تو اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا۔ میں کون سی بات کا ذکر کروں؟ مجھے تو پھر یوں کہنے دیجئے نا کہ میں نے دل سے پوچھا ہے، بتا کہ کیا حسین ہے؟ دھڑک کے بول اٹھا، صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، میرے آقا تشریف فرما، میرے آقا موجود ہیں، صحابہ کا جم گٹھا لگا ہوا، حضرت امام حسین یوں چل کر کے میرے آقا سے ملنے کے لیے خدمت میں حاضری کے لیے آ رہے ہیں۔ میرے آقا کی نگاہ مبارک حضرت امام حسین پر پڑی ہے، میرے آقا کے لب ہلے، کوثر و تسلیم والے لب ہلے۔ یہ وہ لب ہیں، یہ وہ لب ہیں جو رب کی مرضی کے بغیر بولتے کوئی نہیں، یہ وہ لب ہیں جو رب کی حکم کے بغیر حرکت کرتے کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا نے انہی لبوں سے ارشاد فرما دیا، آپ فرماتے ہیں یارو من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی الحسین۔ او میرے یارو، اگر تم نے اس دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو وہ دیکھو میرا حسین آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ فلینظر الی الحسین، اگر جنتی دیکھنا ہے نا تو وہ دیکھو، سبحان اللہ، وہ میرا حسین آ رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے آئیے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین سے بڑا پیار ہے، حضرت امام حسین سے بڑی محبت ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ آپ میری طرف رکھیے گا، میں ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں، آپ توجہ میری طرف رکھیے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدی حسن و حسین فقال من احبنی و احبها زین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ آپ نے حضرت حسن و حسین کا یوں ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور آپ اعلان کر کے، مسند احمد کی روایت ہے، آپ اعلان کر کے ارشاد فرماتے ہیں، او کائنات کے لوگوں، جس کو مجھ سے پیار ہے وہ حسن و حسین سے پیار کرے، حسن و حسین سے محبت رکھے، وہ اباہما، اور ان دونوں کے جو والد ہیں ان سے بھی پیار رکھے، اور جو حسن و حسین سے بھی پیار کرتا ہے، جو ان کے والد سے بھی پیار کرتا ہے، جو ان کی والدہ سے بھی پیار اور محبت کا تعلق رکھتا ہے، آپ فرماتے ہیں جو ان چاروں سے پیار کرتا ہے، کانا مایا فی درجتی یوم القیامہ، کل قیامت والے دن وہ شخص میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ نہیں سمجھ آئی تو انو، درجات ہوں گے جنت میں، درجات ہوں گے۔ حضور نے واضح ارشاد فرمایا، فی درجتی، کسی اور کے درجے میں نہیں، میرے درجے میں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے اور آئیے نا، میں محبت کی کون کون سی بات آپ کو سناؤں۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، یوں میرے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ خطبہ سننے کے لیے آ رہے ہیں، 5-6 سال کی آپ کی عمر ہے، آپ اپنے نانا کا خطبہ یہ لے کر کے آیا کیجئے، بچوں کو ساتھ لے، یہ دیکھیے نا، یہ میرے بھائی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر کے آتے ہیں، اپنے بچوں کو مسجد کا راہ دکھلائیے تاکہ ان کو معلوم ہو کہ میرے بابا مسجد میں جایا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، سنت ہے، یہ طریقہ ہے امام حسن و حسین کا۔ آپ چل کر کے مسجد میں آ رہے ہیں، کرتا تھوڑا سا لمبا ہے، آپ چل رہے ہیں، لڑکھڑا رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے جب دیکھا، آپ نے جب دیکھا حضرت حسن و حسین کو، آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، آپ ممبر سے نیچے اترے، آپ نے دونوں نواسوں کو یوں اپنی گود میں اٹھایا اور لا کر کے ممبر پر بٹھایا، پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، محبت کا عالم دیکھئے نا، آپ نماز کے اندر ہے، نماز جاری ہے، عبادت ہو رہی ہے،
آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگ رہی ہے۔ حضرت امام حسن آپ کے کمر مبارک پر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میرے آقا نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا ہے، میرے آقا نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا۔ میں نے کہا بابا یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، میرے آقا دین میں کوئی بھی عمل اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں۔ آج میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا ہے، میرا تخیل کہتا ہے اللہ بھی آخدہ ہوئے گا اور میرا سونا نبی اے سجدہ لمبا کر دے، اے سجدہ تینوں سجدہ بھی آئے۔ سبحان اللہ، سبحان تو انہوں سمجھ کوئی نہیں ہے، تو انہوں سمجھ آندی تو شاید تسی بول دے۔ حضرات گرامی قدر، وہ سجدہ جس سجدے میں امام حسن و حسین بھی ساتھ شامل ہیں، سبحان اللہ، میرے آقا طریقہ سکھا رہے ہیں، میرے آقا بتلا رہے ہیں کہ بیٹا رب کے سامنے سرو سجود ایسے ہونا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تربیت فرمائی۔ میرے آقا نے حضرت امام حسن سے کسی نے پوچھا آپ کو اپنے آپ کی چھوٹی سی عمر تھی، آپ کو اپنے نانا کی کوئی بات یاد ہے؟ آپ فرماتے ہیں کیوں نہیں یاد ہے، میرے نانا نے مجھے وطر کی دعا سکھلائی ہے، میرے نانا نے مجھے دعائیں سکھلائی، وہ دعائیں مجھے یاد ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو دعائیں سکھلایا کیجئے۔ حضرات گرامی قدر، یہ اسوہ میرے نبی کا، یہ طریقہ میرے نبی کا۔ اب توجہ میری طرف رکھیے گا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرات گرامی قدر دیکھیے امداد، ایک مرتبہ نام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دونوں بیٹوں کو تیار کر کے بھیجا، جاؤ نانا سے مل کر کے آؤ۔ آپ نانا سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے گا، جب قریب پہنچے نا، اپنے نانا کو دیکھا، حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے، ساتھ حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے جب دونوں نے اپنے نانا کو دیکھا تو آپس کے اندر اختلاف ہو گیا، آپس میں جھگڑا ہو گیا، جیسے بچے کہہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن کہتے ہیں پہلے نانا سے میں نے جا کر کے ملنا ہے، حضرت امام حسین کہتے ہیں نہیں نہیں، پہلے نانا سے میں نے جا کر کے ملنا۔ جیسے آپ گھر جاتے ہیں، آپ بچوں والے ہیں، گھر جاتے ہیں تو بچے بھاگتے ہوئے آ کر کے سینے سے لگتے ہیں، جب بچوں کو دیکھا جاتا ہے تو سارے دن کی تھکن اتر جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ ہی ایسا بنایا ہے۔ اور حضور علیہ السلام امام نے حسن و حسین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں یہ تو میرے دونوں پھول ہیں، میں ان سے خوشبو لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں ان سے خوشبو لیتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر انداز دیکھیے، آپ نا حضرت امام حسن و حسین آپس میں اختلاف ہو گیا، نہیں نہیں پہلے نانا کے سینہ سے میں نے جا کر کے لگنا ہے، پہلے نانا کی سینہ سے میں نے لگنا ہے۔ آپ نے جب یہ دیکھا نا، آپ فرماتے ہیں بھائی ایسا کیجئے، آپ اختلاف نہ کیجئے، ہم آپ کا فیصلہ کر دیتے ہیں، آپ دونوں کی کشتی کروا دیتے ہیں، جو جیت جائے گا پہلے نانا سے وہ آ کر کے ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کی کشتی ہونے لگی ہے۔ میدان سج گیا ہے، میدان سج گیا، کشتی۔ میرے آقا تربیت فرما رہے ہیں بیٹا حسن و حسین سیکھ۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو تربیت دی ہے نا، موبائل چلانے کی تربیت دی ہے اور زبان چلانے کی تربیت دی ہے۔ میرے آقا بھی تربیت دے رہے، بیٹا حسن و حسین، بیٹا حسن و حسین تربیت لے لو، کل کو کسی کافر سے لڑنا بھی پڑ سکتا ہے۔ آپ کشتی کروا رہے ہیں، کشتی شروع ہو گئی نا، تو میرے آقا بار بار ایک جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے حسن خود حسین، اے حسن خود حسین، اے حسن خود حسین۔ بیٹا حسن پکڑ حسین کو، بیٹا حسن پکڑ لے حسین کو، پکڑ حسین کو۔ حضرت علی پاس بیٹھے ہوئے، ان سے رہا نہیں گیا، کہتے ہیں آقا لگتا ہے آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے، آپ صرف حسن سے کہہ رہے ہیں پکڑو حسین کو، آپ حسین سے نہیں کہتے کہ پکڑو حسن کو۔ میرے آقا فرماتے ہیں یا علی انکا لا تدری، علی تو نہیں جانتا، میں تو حسن سے کہہ رہا ہوں پکڑو حسین کو۔
میرے ساتھ فرشتوں کا سردار جبریل بیٹھا ہوا ہے جو حسین سے کہہ رہا ہے پکڑو حسن کو، علی میں حسن والا، جبریل حسین والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کس کس بات کا ذکر کیا جائے؟ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا۔ حضرت امام حرب جو ہے، حضرت ابن حرب کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کعبہ اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تو اچانک سے نا اذا رأى الحسین، آپ نے حضرت سیدنا امام حسین کو آتے ہوئے دیکھا، حضرت عبداللہ بن عمر نے آتے ہوئے دیکھا تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ فقال ھذا احب اہل الارض الى اہل السماء اليوم، آپ فرماتے ہیں آج کے دن اس سرزمین کے اوپر، آج کے دن اس سرزمین کے اوپر اس وقت آسمان والوں کے ہاں اس سرزمین سے سب سے زیادہ اگر کوئی محبوب آسمان والوں فرشتوں کے ہاں اگر کوئی سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے تو وہ حضرت امام حسین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور آئیے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تمام صحابہ کرام کا بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز نا بازار کے اندر حضرت امام حسین سے ملاقات ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں اے حسین بڑا دن ہو گئے آپ ملاقات کے لیے نہیں آئے، ملاقات نہیں ہوئی، بیٹھک نہیں ہوئی۔ کہا میں آپ سے میں آیا تھا اور جب میں دروازے پر پہنچا تو آپ کے بیٹے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے حضرت عبداللہ سے پوچھا آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا بابا اہم میٹنگ میں ہیں اور بابا نے مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دی ہے، میں اسی لیے باہر انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے حضرت حسین کہنے لگے میں لوٹ آیا، واپس آ گیا کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی ہے تو میں بھی واپس آ گیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ سنیے گا اور ان کالی زبان اور کالے دل دماغ والوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں کہا کرتا ہوں وہ رحماء بینہم تھے، آج 1400-1500 سال کے بعد اور جن میرے نبی کے قدموں کے نیچے جو مدینہ کے ذرے لگے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ آج کا مسلمان ان سے محبت کرتا ہے، مدینہ سے محبت کرتا ہے۔ اور تسی آختے ہو اے تسبیح بڑی پیاری ہے۔ میں نے کہا بابا یہ تسبیح تو بنی چائنا کے اندر، یہ تسبیح تو بنی پاکستان میں، تسبیحاں تو اور بھی بہت سی ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تسبیح مجھے اس وجہ سے پیاری ہے کیونکہ یہ تسبیح مدینہ کی ہوا کھا کر کے آئی ہے، اس کو نسبت مدینہ کی حاصل ہو گئی، وہ گلیاں مدینہ کی ان سے بڑا پیار ہے، ان گلیوں کی نسبت حضور کے ساتھ آج 1500 سال کے بعد آج کا مسلمان حضور کی نسبت سے اتنا پیار کرتا ہے۔ اور جو میرے نبی کے ساتھ آرام فرما اور جو میرے نبی کے یار جن کو میرے نبی سے مانگ کر کے لیا اور جو میرے نبی کے شاگرد ہیں اور جو میرے نبی کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم نے اہل بیت کی محبت اپنے استاد سے سیکھی، آپ نے اہل بیت کی محبت اپنے استاد سے سیکھی، صحابہ نے اہل بیت کی محبت خود حضور سے سیکھی ہے۔ رب کعبہ کی قسم حضرت فاروق اعظم کے جملے سنیے۔ حضرت فاروق اعظم نے یوں اشارہ اپنے امامنے کی طرف کیا، اپنی دستار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں حسین کیسی بات کرتے ہو، ما ترا فی
رؤوسنا اللہ ثم انتم. آپ فرماتے حسین بھلا آپ کو بھی آنے کے لیے اجازت کی ضرورت تھی؟ آج جو ہمارے سروں پر عزت کی دستار ہے وہ اللہ کے حکم کے بعد تمہارے گھر کی برکت کی وجہ سے ہے، تمہارے نانا کی غلامی کی وجہ سے ہے. یارو یہ محبت اہل بیت جو صحابہ کے دلوں میں تھی، یہ محبت اہل بیت ہے جو صحابہ نے اپنے دلوں میں بسا رکھی تھی. یہی اعلان پیغام اور میسج مبارک مسجد کا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت آپس کے اندر رحماء بینہم، ان کا آپس کے اندر تعلق پیار والا، محبت والا، دین والا، اسلام والا تھا. یہ محبت کا پیغام ہے اور یہ آپ کو صرف اہل سنت کی اسٹیج سے ملے گا. میں کہا کرتا ہوں جو شاگرد میرے نبی کے بھلا انہوں نے کوئی کچا سبق پڑھا تھا کہ بھلا آج میں اپنے استاد کی بچوں کی عزت کروں کہ یہ میرے استاد کے بیٹے ہیں، بچے ہیں، حضرات گھرانہ ہے، ان کا عزت اور احترام ہے. حضرات گرامی قدر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، 100 بار لاکھ بار نہیں ہو سکتا. اور آؤ اگلی بات سنیں گے، محبت حضرت فاروق اعظم کی. میں قربان جاؤں حضرت فاروق، اللہ نے ایسے شان عطا نہیں کی ہے. حضرات گرامی قدر حضرت فاروق اعظم نے حضرت فاروق اعظم نے وظیفہ تقسیم فرمایا، وظیفہ تقسیم کیا ہے. جو بدری صحابہ ہے نا، جو بدری صحابہ ان کا 5000 اور جو بدری نہیں ہے ان کا 3000 وظیفہ دیا گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر یہ بھی بدری نہیں ہے، ان کو 3000 ملا، ان کو 3000 ملا. آگے کسی نے بتایا حسین کو 5000 وظیفہ دیا گیا امیر المؤمنین نے. آپ آگے کہنے لگے بابا دیکھیے نا، میں بھی بدری نہیں ہوں، حسین بھی بدری نہیں ہے، مجھے 3000، حسین کو 5000. ایسا کیسے؟ حسین بھی بدری نہیں ہے، یا تو مجھے بھی 5000 دیجئے یا ہمارا برابر کیجئے، برابر کیجئے، یا 3 کیجئے یا 5 کیجئے. حضرت فاروق اعظم کا جملہ سنیے. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اے برابری کرتے ہو، عبداللہ حسین سے برابری کرنا چاہتے ہو تو ایسے کرو، انت حضر علی ام مثل امیہا و جد مثل جدیہا. او عبداللہ تو حسین سے برابری کرتا ہے، برابری کرنے سے پہلے حسین کی برابری کرنے سے پہلے حسین کی اماں جیسی اماں لے کر کیا. جو اماں حسین کی وہ اماں تیری کوئی نہیں، جو نانا حسین کا وہ نانا تیرا کوئی نہیں، جو دادی حسین کی، جو نانی حسین کی وہ نانی تیری کوئی نہیں ہے. جب تیری نانی جیسی حسین کی نانی جیسی تیری نانی کوئی نہیں ہے، حسین کے نانا جیسا تیرا نانا نہیں ہے، حسین کی اماں جیسی تیری اماں نہیں ہے، پھر بھلا برابری کیسی ہے؟ حضرات صحابہ کرام نے برابری نہیں کی ہے، اہل بیت کو ہمیشہ اونچا رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا فاروق اعظم پوشاک آئی سب میں تقسیم کی. کہا نہیں مجھے سکون نہیں ملا، یہ پوشاک جنتی شہزادوں کے جو ہے وہ شان کے مطابق نہیں ہے. پوشاک سپیشل منگوا کر کے حضرت حسن و حسین کو پہنائی. آئیے توجہ میری طرف رکھیے. صرف بلکہ سارے صحابہ حضرت امام حسن و حسین سے پیار اور محبت کا تعلق رکھتے تھے. حضرت صدیق اکبر کہا کرتے میرے بابا آپ پر قربان ہو، حسن و حسین سے پیار کیا کرتے تھے. حضرات گرامی قدر آئیے توجہ، آخری بات اور محبت کا ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ کیسا پیار حضرت امام حسین سے، امام حسن سے کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت سیدنا بلال، حضرت
سیدنا بلال اب مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہیں، اب دل نہیں لگتا، وہ فسحا والا مکھڑا نظر نہیں آتا۔ آپ نے دوڑ لگا دی، آپ مدینہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے روکا، حضرت ابو بکر کہتے ہیں رک جا بلال، پہلے آقا چھوڑ کر کے چلے گئے، اب تو بھی مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ کہنے لگے اے صدیق اکبر امیر المؤمنین، آپ مجھے یہ بتلائیے آپ نے جو مجھے آزاد کروایا تھا کیا میں ابھی بھی آپ کا غلام ہوں؟ کہا نہیں، میں نے تو رب کی رضا کے لیے آپ کو آزاد کر دیا تھا۔ کہا پھر آزاد بندے اپنی مرضی کے مالک ہوا کرتے ہیں، میں نے نہیں رہنا وہاں پر جہاں مجھے اپنے نبی کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ بلال کی محبت کا اپنا انداز ہے۔ حضرت بلال غلام میرے نبی کے ساتھ ہر وقت رہنے والے، میرے آقا جب بھی حکم فرماتے بلال کو فرماتے بلال یوں کیجئے، بلال اس طرف جائیے۔ حضرت بلال کا اور کوئی کام نہیں، اور غلام میرے نبی کا۔ حضرت بلال چل دیے ہیں، کئی 100 میل کا سفر طے کر لیا ہے، وہاں جا کر کے رہنے لگے ہیں۔ ایک روز رات کے اندر خواب کے اندر حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اعلان آپ فرماتے ہیں یا بلال ما حاصل جفت، یا بلال اے بلال یہ کیسی بے وفائی ہے کہ اب تجھے ہماری یاد نہیں آتی؟ ما انا لکا انت دورنا، تو ہماری زیارت کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، تو نے ہمارا مدینہ ہی چھوڑ دیا ہے۔ بلال کیا تجھے ہماری یاد نہیں آتی ہے؟ حضرت بلال کی آنکھ کھلی ہے، آپ نے گھوڑا لیا اور بھاگتے ہوئے دیوانہ وار اپنے نبی کی زیارت کو پہنچنے کے لیے سفر طے کر لیا۔ نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی ہے۔ حضرت سیدنا بلال کی سواری مدینہ کے اندر آخر داخل ہو رہی ہے۔ لوگوں نے دیکھا، سب کہنے لگے وہ بلال آ گیا ہے، بلال آ گیا ہے۔ بھلا حضرت بلال کو کون نہیں جانتا تھا؟ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال کو ہر کوئی مل رہا ہے، ہر کوئی محبت کے ساتھ سلام کہہ رہا ہے، حضرت بلال سے ملنے کی کوشش کر رہے، لیکن حضرت بلال تو اپنے آقا سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا بلال کس وجہ میں آئے، کس پیار اور لا یلتفت الی احدکم، حضرت بلال کسی کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، سیدھا چلتے ہوئے مسجد نبوی کے پاس جا کر کے سواری کو روکا اور سیدھا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے روضے پر پہنچے ہیں اور جا کر کے ڈھائی مار کر کے رونے لگے۔ آج میرے نبی کے ساتھ بلال کی پہلی ملاقات ہے۔ میرے آقا کے جانے کے بعد آج بلال نے آ کر کے پہلا سلام عرض کیا۔ نہیں بیان کر سکتا کیا کفیت ہوگی، میں جاؤں اپنے آقا کے روضے پر تو کفیت کیا ہوتی ہے۔ وہ غلام میرے نبی کا جا کر کے روئے جا رہے ہیں، آنسو بہاتے چلے جا رہے ہیں۔ صحابہ کا جمگٹھا لگ گیا، صحابہ ارد گرد جمع ہو گئے ہیں۔ کوئی بلال کو چپ نہیں کروا سکا، بلال کسی کی طرف دیکھتا کوئی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر اسی اثناء میں حضرت امام حسن و حسین بھی آگے۔ حضرت امام حسن و حسین کو جب حضرت بلال نے دیکھا، حضرت بلال نے حضرت امام حسین کو سینے سے لگا لیا اور آپ کو چومنے لگے، آپ سے خوشبو لینے لگے اور کہنے لگے یہ چہرہ میرے آقا جیسا ہے، یہ چہرہ میرے آقا جیسا ہے۔ حضرت امام حسین سے پیار کرنے لگے، محبت کرنے لگے، آپ کو چومنے لگے۔ حضرات گرامی قدر فجعلا یقبلھا، چمٹ گئے، چھوڑتے نہیں ہیں، پیار کرنے لگے۔ حضرت امام حسن حسین نے کہا چچا ہمارے دل کی خواہش یہ ہے صبح فجر کی اذان نشہدی ان تؤذن لنا، صبح فجر کی اذان آپ ہمارے لیے دیجئے، مدینہ میں فجر کی اذان آپ کہیے۔ کہا اگر کوئی اور کہتا میں کبھی اذان نہ دیتا، میں اب اذان
نہیں دیتا، میں تو مؤذن اپنے نبی کا تھا۔ اے بانگا حضور دا، اے بانگا حضور دا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے میرے آقا نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر کے اذان دے۔ بلال غلام تھا، بلال کو کوئی نہیں جانتا تھا، میرے نبی کی غلامی میں آئے، میرے آقا نے اتنی عزت عطا کی، سب نیچے کھڑے ہیں، بلال کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو گیا، میرے نبی نے عزت عطا کر دی ہے۔ صبح فجر کی اذان کا وقت ہوا، صبح فجر کی اذان کا وقت ہوا، حضرات گرامی قدر فجر کی اذان کا وقت ہوا، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان شروع کی ہے۔ کفیت کیا ہوگی حضرات گرامی قدر؟ مسجد نبوی ہے، مدینہ الرسول ہے، حضرت سیدنا بلال کی اذان ہے، فجر کی اذان کا وقت ہے۔ حضرت بلال نے جب اذان کا آغاز کرتے ہوئے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، مدینہ میں عجیب کفیت کا انداز برپا ہو گیا، لرزہ طاری ہو گیا، سب کو اپنے نبی کا دور یاد آ گیا۔ آپ نے آگے بڑھ کر کے دوسرا جملہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے تیسرا جملہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ روایت میں آتے مدینہ کی عورتیں گھروں سے نکل کر کے بازاروں میں آ گئی، آج میرے نبی والا دور یاد آ گیا، میرے آقا ہوتے، میرے آقا کے ہوتے ہوئے بلال اذان دیا کرتا تھا۔ حضرات گرامی قدر اذان مکمل ہوئی ہے، اذان مکمل ہوئی، حضرت سیدنا بلال نے محبت کا پیغام بتلا دیا ہے۔ حضرت بلال کی محبت بھی حسن و حسین کے ساتھ ہے۔ یہ پیغام اور یہ میسیج ہے آج کے خطبے کا کہ حسن و حسین سے جو پیار نہیں کرتا، اور میں تی آخنا ہونا جس دل دے وچ امام حسین دا پیار کوئی نہیں ہے، او جاوے کوئی اور جنت جا کے تلاش کرے، کیونکہ جس جنت اساں جامنے اس جنت دی سرداری ہے تے امام حسن و حسین کو لو سرداری ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سرداروں کی محبت اپنے دلوں میں رکھیں تو پھر ہی جگہ ملا کرتی ہے۔ معنی یہ ہے سرداری حضرت امام حسن و حسین کی ہے، جس دل میں حسن و حسین کا پیار ہوگا وہی ان کی سرداری میں شامل ہوگا۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر